أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ ہم پچھلے لیکچرز میں ہم نے کیا دیکھا؟ ہم پچھلے لیکچر میں جو اعتبارات الہ دیکھ رہے تھے، اعتبارات الہ کے ذات، صفات، آفات اور آثار۔ اب جو چوتھا اعتبار ہے یعنی کہ آثار، ہم وہ دیکھ رہے تھے۔ آثار میں الہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہی مالک ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ جہنم سے نجات پانے کے لیے کیا ہے؟ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، یہ ہمارے دل میں بات اترنا ہے۔ پھر ہم نے کیا دیکھا؟ اب اللہ تعالیٰ سارے کائنات یعنی کہ کائنات کے صرف دو ہی ذات ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، خالق ہے، یعنی کہ جو پیدا کی گئی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں۔ جو تمام چیزوں کو جو پیدا کیا یعنی تمام کائنات کا جو رب ہے وہ مالک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا، یعنی کہ ہمارے دل میں بات اتارنا ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ مالک ہے، اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ امانت ہے، یعنی کہ ہر چیز، یعنی کہ ہمارے پاس ذرے ذرے جو جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے تحفے میں نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے امانتاً دیا ہے، یعنی کہ یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ امانت ہے۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ کہ جو بندہ اللہ مالک ہے جان لیتا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت جان لیتا ہے تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ غلام بن جاتا ہے، یعنی کہ کس کا غلام بنتا ہے؟ جس کو وہ مالک جانا، جس کو وہ جو ہے اپنے پاس جو کچھ بھی ہے جب امانت جانا اور جس کو مالک جانا اس کی مرضی پہ رہتا ہے، یعنی کہ اس کا غلام بن جاتا ہے، مملوک بن جاتا ہے۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ دیکھا۔ اب دیکھیں، اب جو ہے آج ہم انشاءاللہ ہم جو ہے اب یہ دیکھا اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی کہ ہم جو ہے لا سے کیا مراد ہے، یہاں پہ جو لا لیا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور ہم نے عالم بھی دیکھا اور کس کا انکار کیا جا رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، یعنی کہ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار دیا جا رہا ہے، اور تصدیق اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی حاجت رہا ہے، یہ ہم ہمارے دل میں ہم یہ تصدیق کر رہے تھے۔ اسی طرح سے دیکھیے، اس میں جو ہے ایمان جو ہے دو طرح کی ہے۔ ایمان لانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے دو قسم کے ایمان ہے۔ اب دلیل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136 میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ پاک جو ہے یہاں پہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ پاک ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنو بول کے پھر بول سکتے ہیں اے تم ڈاکٹر بنو بول کے بول سکتے ہیں، نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مالک ہے، اب سب کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے کافر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ گاڈ از ون، یعنی کہ سب کے الگ الگ فہم ہے، یعنی کہ سب کے پاس جو ہے الگ الگ فہم ہے۔ اب جو ہمارے پاس بھی جو فہم ہے وہ جو کافر کے پاس جو فہم ہے اس سے الگ فہم ہے۔ اب کافر کے پاس جو فہم ہے اس سے اچھی فہم ہمارے پاس ہے، یعنی کہ جو بندہ مان لیتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب یہاں اللہ کہہ رہے کہ کیا کہہ رہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ایمان والوں سے متعاقب ہو کر ایمان والوں کو کہہ رہے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے ماننے والوں کو اللہ پاک فرما رہے اے ایماننے والو، اے تسلیم کرنے والو، تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ یہاں پہ ایمان والوں کو اے ایمان والو ایمان لاؤ سے مراد یہ ہے کہ اے ماننے والو، اے ایمان والو، اے تسلیم کرنے والو، تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ ہم اللہ مالک تو کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت تو کہہ رہے ہیں، ہم مملوک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے مان لیا۔
اب جب مان لیے نا، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو ماننے والا ہوتا ہے اسے تسلیم کہتے ہیں، تسلیم کرنے والا کہتے ہیں۔ اب تسلیم کرنے والے کو کہہ رہے اللہ پاک کہ تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ اب تصدیق کی طرف آنے کے لیے ہمیں جو ہے تحقیق ضروری ہے، وہ تحقیق کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ یہ علم اگر ہم حاصل کریں گے تو ہم، اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو، ہم نے مان لیا اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، اب یہ سب چیز جو ہم مان لیے، یہ ماننے والے کو تسلیم کرنے والے کہتے ہیں۔ تسلیم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ تسلیم سے تصدیق کی طرف آنے کے لیے ہمیں تحقیق ضروری ہے، وہ تحقیق کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جب ہم یہ حاصل کریں گے تو ہم تصدیق کی طرف آئیں گے، یعنی کہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم کوشش کریں گے، جب محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تصدیق کی طرف بھی لائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ مالک جان رہے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے ہم جان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تحقیق، یعنی کہ ہمیں جو اللہ پاک تسلیم سے لے کر تصدیق کی طرف لے کر آئے۔ اب دیکھیں کوئی چیز اگر ہمیں جو ہے، اب دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہمیں جو ہے ہمارے بچے کو یا مطلب ہمارے جو ہے کسی کو ہم جو ہے ایڈمیشن کرانا ہے، اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فلاں فلاں اسکول کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں، یہ اسکول ہے یہ اسکول ہے، یعنی کہ ہم نے وہاں یہ اچھا یہ ہم مان لیے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ہم تحقیق کرتے، ایسی تحقیق کرتے کہ اس کے بارے میں کیا ہے سب چیزیں معلوم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم تصدیق کر لیتے، یعنی کہ یہ بیسٹ ہے، یہ اس میں ڈالنا۔ اسی طرح سے ہم اللہ مالک ہے مان لیے، اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے ہم مان لیے، اب اسے تحقیق کرنا، اب تحقیق کریں گے تو ہم سچے غلام بنیں گے۔ اب غلام بن کے ہم کیا کریں گے؟ تصدیق کی طرف آئیں گے۔ اگر بندہ مان لیا اب پھر وہیں پہ رک گیا، اب آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ آگے نہیں بڑھ رہا، یعنی کہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہیں رہ گیا، یعنی کہ ذات مطلب وہیں سے رہ گیا، رکے ہوا ہے، یعنی کہ اتنی دیر ٹھہر گیا کہ اللہ مطلب کہ مان لیا، اب تحقیق کی طرف نہیں جا رہا، یعنی کہ تصدیق کی طرف نہیں جا رہا، تو وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے۔ اب وہ نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق جو ہوتا ہے چھپا ہوا شرک ہے، یعنی کہ وہ چھپا ہوا شرک ہے، یعنی کہ اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ جو مانا، وہ جو مان لیا اس میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم تحقیق کی طرف، یعنی کہ تحقیق نہیں کریں گے، علم حاصل نہیں کریں گے، تصدیق کی طرف نہیں جائیں گے، ہم وہیں پہ رک جائیں گے، یعنی کہ تسلیم کرنے کی طرف رک جائیں گے، یعنی کہ ہم جو ہے ماننے والوں کی طرف رک جائیں گے، وہیں رک جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ نفاق پیدا ہوگا، یہ چھپا ہوا شرک ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں شک پیدا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ تسلیم، یعنی کہ ماننے والے کو چاہیے کہ اے ماننے والو تسلیم، یعنی کہ تسلیم کرنے والوں تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ جاننے والوں کی طرف آؤ، اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ہمیں ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں ایک حافظ ہے، اب دیکھیں جو ایک یعنی کہ وہ حافظ بن چکا ہے، اب اس کی مثال لیتے ہیں، یعنی کہ وہ تسلیم کر رہا ہے، یعنی کہ وہ قرات کرتا ہے، پھر وہ جب اب جو ہے جب قرآن پڑھتا ہے، اب کوئی اسے جا کر جو ہے، یعنی کہ نیا نیا حافظ ہے، اسے جا کر ہم جو ہے کہے، یعنی کہ بات کر لیے، انہیں پڑھ رہا ہے قرآن، ہم جا کر بات کریں تو کیا ہوتا؟ وہ بھول جاتا، یعنی کہ وہ خالی صرف اب نیا نیا حافظ ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ پڑھتے رہتا تو اس کے اندر کیا ہوتا؟ پورا دل میں جو ہے قرآن چڑھ جاتی۔ جب اس کو پوچھتے کہ ادھر یہ سورہ کون سا، یہ سورہ ہے، تو انہیں کیا کرتا؟ انہیں جب پڑھتا تو وہ قرآن مطلب اس کے دل میں اتر جاتی بات، تو دل میں اس کے قرآن کھل جاتی، یعنی کہ اس کے دل میں بات اتر گئی۔ جو حافظ ہے پہلا نیا نیا جو حافظ ہے، اب اس کو جا کے اپن جو ہے بات کر لیا، یعنی کہ انہیں قرآن پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے، تو جا کے اس کو ڈسٹرب کرے تو کیا ہوتا؟ انہیں کنفیوز ہو جاتا، اسی طرح سے کنفیوز ہو جاتا، یعنی کہ اس نے صرف مانا، اب انہیں جب پڑھتے کیا ہوتا؟ اس کے دل میں بات اتر گئی، یعنی کہ جب قرآن اتر گئی، تو جب اس کو قرآن کے کچھ بھی پوچھے تو انہیں قرآن اس کے دل میں اتر گئی، تو جنہیں کیا کرتا ہے؟ جب بھی پڑھتا ہے قرآن کھولے، یعنی کہ بک کھولے، بعد میں ہوتا ہے۔ اب ہم بھی دیکھیں کوئی چیز اگر ہم ایک سٹارٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ہم مان لیے، اگر ہمیں پوچھے تو تھوڑا ڈسٹرب، اگر کوئی کچھ پوچھے تو ہم جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے، اگر جب ہم پڑھتے کرتے کیا ہوتا؟ ہمارے بات دل میں اتر گئی تو ہم
کیا کرتے؟ دل میں وہ چیز کو یاد کرتے ہوئے ہم جو ہے جواب دیتے۔ اسی طرح اب یہ حافظ کا جو ہے مثال ہے، اب اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے تعریف کی، کیا آپ نے کیا تعریف کی؟ آپ نے یہ فرمایا اے باری تعالیٰ، ایک امت ایسی آنے والی ہے، پہلی والی امت یعنی کہ جو جتنی بھی امت آئی تھی پہلے والی، وہ کتاب دیکھ کر پڑھتی تھی، مگر ایسی امت آنے والی ہے جو قرآن کتاب یعنی کہ جو قرآن ہے یعنی کہ کتاب ہے اللہ کی، اپنے دل میں دیکھ کر پڑھے گی، یعنی کہ وہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے دل میں اتر جاتی ہے۔ اب قرآن دل سے نکلتا یعنی کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھا تو کیا ہوتا؟ اس کے دل میں قرآن یعنی کہ وہ قرآن سورہ فاتحہ ہوتا ہے۔ اب ہم بھی دیکھیں، ہم سورہ فاتحہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم جب جب پڑھے تو ہم جو قرآن میں پڑھے وہ قرآن کو یاد کر کے ہم وہ قرآن مطلب دل میں اتر گئی بات۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ دیکھیے، اے ایمان والو، ایمان لانے کے لیے کہہ رہے یعنی کہ اے تسلیم کرنے والو تصدیق کی طرف آؤ، اے ماننے والو وہ تصدیق کی طرف آؤ، یعنی کہ ہم نے مان لیا اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یعنی کہ امانت ہے، اور یہ جب بندہ مان لیا اب تحقیق کی طرف آنا یعنی کہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کریں گے یہ تو ہم جو ہے تصدیق کی طرف آئیں گے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل دیکھیے، اب ہمیں اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیے ہم جو ہے اب یہ کیا ہے، یہ دو طرح کی ایمان ہے، ایک اس میں دو طرح کی ایمان، ایک تو کیا ہے تسلیم کرنا یعنی کہ مان لیے۔ اب جب ہم تصدیق کی طرف آئیں گے تو ہم جو ہے مکمل جو ہے ہم جو ہے مکمل یعنی کہ تصدیق کی طرف ہم مومن بنیں گے، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے جب ہم یہ ایمان والے بنیں گے تو کوئی بھی مسئلہ آ جائے یعنی کہ ہمارے پاس کچھ بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی مسئلہ آ جائے یعنی کہ کوئی کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بنیں گے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے، یہ تصدیق ہو گیا۔ اگر ہم دیکھیے خالی صرف ماننے والوں میں رہ گئے، ہم وہیں پہ رک گئے، اگر ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی مسئلہ آ گیا یعنی کہ کچھ بھی پریشانی آ گئی، کچھ بھی ٹینشن آ گئی تو ہم کیا کرتے؟ ہم جو ہے ہم پریشان ہو جاتے، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ مالک ہے تصدیق نہیں ہوا تو ہم کیا ہوتا؟ ہم پریشان ہو جاتے، کیسا ہوتا کیا ہے یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں شک پیدا ہو گیا، ارے انہیں کراتا انہیں کرتا ایسا ویسا یہ چیز آتی۔ جب بندہ تصدیق کی طرف آتا یعنی کہ اللہ مالک ہے اس کے دل میں اترتا تو وہ کیا ہوتا؟ کتنی بھی بڑی پریشانی آ جاؤ، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا، حکمتاً سب کامیں کرتا ہے، حکمتاً ہر چیز کرتا ہے، وہ حکمت ہر چیز کو اپناتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو ہے امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی کہ آپ بتاتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت کی دنیا ہے، ایک قدرت کی دنیا ہے، یعنی کہ یہ عالم شہادت کو کیا کہتے ہیں؟ عالم شہادت کا اور ایک نام کیا ہے؟ حکمت کی دنیا، یعنی کہ یہ حکمت یعنی عالم حکمت ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے حکمت سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ دنیا کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بنایا، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہوئے بھی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمت سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی دنیا ہے، اور یہ اور نہیں قیامت کا کیا ہے؟ قیامت یعنی کہ جو یہ کیا ہے؟ عالم شہادت کیا ہے؟ یہ حکمت کی دنیا ہے، اور جو قیامت جو ہوگی یعنی کہ وہ قدرت کی دنیا ہوگی، یعنی کہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ قدرت چلے گی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت چلے گی، یہاں پہ جو ہے حکمت کی دنیا۔ اب دیکھیے بندہ جب جنت میں جائے گا تو بیٹھا ہو کے جو ہے وہ جو ہے پرندہ اڑ رہا ہے، اسے جو ہے پرندہ اڑ رہا یعنی کہ پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کا اس کو کھانے کا دل کرا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پرندہ جو ہے بن کے جو اس کے سامنے آتا ہے، وہاں پہ جو قدرت کی دنیا یعنی کہ وہ قدرت کی دنیا ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیے یہ حکمت کی دنیا ہے، یہاں پہ ہمیں حکمت کو اپنانا ہے، ہمیں یہاں پہ اسباب کو اپنانا ہے، پر ہمیں حکمت اور اسباب کو مالک نہیں سمجھنا ہے، ہمیں حکمت اور اسباب کو اختیار کرنا ہے، پر ہمیں جو ہے اسے جو ہے ہمیں مالک نہیں جاننا ہے، ہمیں اللہ ہی مالک ہے یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اب یہ تصدیق کون کرے گا؟ جب بندہ تسلیم جو مان لیا، مان کر تحقیق کر کے تصدیق کی طرف آیا تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ حکمت کو بھی اپنائے گا، وہ اسباب کو بھی اپنائے گا، وہ ہر چیز کرے گا، پر اسے جو ہے معبود یعنی کہ اسے جو ہے مالک نہیں جانے گا، اللہ ہی مالک ہے یہ اس کے دل یہ جانے گا۔ تو ہم دیکھیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو
والوں ایمان لاؤ، یعنی کہ اے ماننے والوں تصدیق کی طرف، یعنی کہ تسلیم کرنے والوں تصدیق کی طرف آؤ۔ یہ تسلیم تم نے مان تو لیا لا مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے مانت ہے، اب ہمیں تصدیق کی طرف جانا ہے۔ وہ تصدیق کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیں حاصل کرنا ہے۔ یہ حاصل کریں گے تو ہم تصدیق کی طرف جائیں گے، اور ہمارے دل میں اللہ مالک ہی اتر جائے گا۔ جب اللہ مالک ہے اتر جائے گا تو ہم کچھ بھی پریشانی آئے کچھ بھی آئے، ہم حکمت کو اپنائیں گے، ہم اسباب کو اپنائیں گے، پر ہمیں سے مالک نہیں جانیں گے، اللہ مالک ہے یہ دل میں۔ جو بندہ ماننے والا ہے، صرف خالی تسلیم کرنے والا ہے، تو بندہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ جو ہے جب کچھ کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہیں پہ رک گیا، یعنی کہ تحقیق کی طرف تصدیق کی طرف نہیں بڑھا، وہ وہیں پہ رک گیا، تو وہ اس کے دل میں شک بدل جائے گا، یعنی کہ شک میں آ جائے گا۔ اب کچھ بھی پریشانی آ گئی، کچھ بھی ٹینشن آ گئے، تو کیا ہوتا، وہ یہ نہیں وہ نہیں، یعنی کہ وہ اللہ کو مالک نہیں جانا تو کیا کرتا ہے، وہ کسی اور کو مالک جانتا ہے، یا خود کو یا دوسروں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ مالک ہے ہمارے دل میں اتارنا ہے، یہ جاننے یہ مانے جو مان لیا اسے ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ تصدیق کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے ایک جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک آپ جو ہے حکایت فرماتے، ایک جنگل میں جو ہے شیر تھا، یعنی کہ وہ جو شیر تھا وہ تو جو ہے تباہی مچا دیا تھا، یعنی کہ جتنے بھی جانور تھے اس کو پکڑ لے، ایک ایک کو پکڑ رہا تھا، ایک کو کھا لے رہا تھا۔ اب جو ہے کیا ہو گیا، اب جو ہے جنگل کے جو جانور تھے وہ پریشان ہو گئے، اب وہ لوگ یہ سوچے کہ ہم جو ہے اب انہیں شیر جو ہے ایک ایک کو کھا لے رہا، اب انہیں کھا لے رہا تو اپن کو کیا ہو رہا، اپن کو جو ہے ڈر ڈر کے کام کرنا پڑ رہا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے، وہ لوگ جو ہے ایک آئیڈیا سوچتے ہیں، یہ سوچتے کہ ہم جو ہے وہ شیر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شیر کی طرف جا کر کہتے ہیں کہ ہاں کہ تو شیر کی طرف جا کر مطلب وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم جو ہے شیر کی طرف جائیں گے، اور جا کر جو ہے یعنی کہ کہیں گے کہ ہم ایک ایک کو جانور کو بھیج دیں گے تیرے پاس، اور تو ایک وہ شیر کو مطلب تو بادشاہ ہے، تو کیوں ہمارے پاس آتا ہے کھانے کے لیے، ہم خود ایک ایک تیرے پاس آئیں گے، تو ہمیں جو ہے کھا لے، یعنی کہ ایک ایک کی باری آئے گی تو ایک ایک کو ہم لوگ خود آئیں گے، ایک ایک جنے جس کی باری ہوگی وہ خود ہم تیرے پاس آئیں گے، تو ہمیں جو ہے کھا لے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ سب جو ہے مشورہ کر لیتے ہیں، مشورہ کر کر جو ہے اس کے پاس جاتے، اب دیکھیں اس کے پاس جا کر جو ہے کہتے ہیں کہ تو بادشاہ ہے، یعنی کہ تو بادشاہ ہے، تو کیوں ہمارے پاس آتا ہے، تو یہاں وہاں کیوں پھرتا ہے، ہم خود تیرے پاس جو ہے آتے ہیں، تو بادشاہ ہے، تو کیوں شکار کرتا ہے، ہم خود جو ہے تیرے پاس ایک ایک کر کر آتے، ایک ایک باری باری سے، تو ہمیں کھا لے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں جو ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیے اس حکمت سے ہمیں یہاں کیا پتا چلتا ہے، یہاں پہ جو ہے کوشش جو کی گئی، یعنی کہ ایمان دیکھیے یہاں پہ اسباب کی حکمت کی دنیا، یعنی کہ اسباب کیا ہے، اسباب یہ دنیا کیا ہے، یہ عالم شہادت کیا ہے، حکمت کی دنیا ہے۔ یہاں پہ کوشش دیکھیے اس حکایت سے ہمیں یہاں پہ کوشش دکھتا ہے، یہاں پہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اسے اللہ پاک تصدیق کی طرف لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان، اس کا ایمان دیکھے یہاں پہ اس حکایت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایمان ہمیں کس پہ لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ایک طرف جو ہے جانور ہے، ایک طرف جو ہے شیر ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے۔ اب دیکھیں شیر کیا کیا، شیر کے سامنے جو ہے جا کے ڈیسیشن جو ہے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے ایسا ایسا سوچ رہے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہیں تو اچھا رہتا، تو پھر شیر کیا کہتا ہے، شیر کیا کرتا ہے، شیر اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے اوکے۔ یا پھر اب یہاں پر دیکھیں شیر کیا بولا، میں انہیں اپنے آپ کو حاجت روا سمجھا، یعنی کہ میں انہیں یہ سوچا کہ انہیں اپنے آپ کو حاجت روا سمجھا، اور یہ سوچا کہ میں کسی بھی چاہے پکڑ کر کھا لے سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری یہ جو ڈیسیژن۔ پھر بھی یہاں پہ دیکھیے میں اپنے آپ کو حاجت روا سمجھا، جو اپنے آپ کو حاجت روا سمجھتا وہ جو ہے دوسروں کا، یعنی کہ جو اپنے آپ دیکھیے اپنے آپ کو جو ہے، جو اپنے آپ کو حاجت روا دیکھا دوسروں کو غلام دیکھ رہا ہے، یعنی کہ محتاج فقیر دیکھ رہا،
اب اس کی توجہ کدھر ہے؟ وہ اپنے آپ کو حاجت روا دیکھتا ہے، مگر دوسروں کو غلام دیکھ رہا ہے، مگر اس کی جو حاجتیں جو پوری ہوتی ہے غلام سے ہی پوری ہونے والی ہے، یعنی کہ وہ پوری ہونے والی سمجھ رہا۔ اب دیکھیں جو دوسرے جانور تھے ان لوگوں کو دیکھے، ان لوگ کیا کرے، یہ بڑا بادشاہ ہے، یعنی کہ بڑا بہادر ہے، یہ طاقتور ہے، یہ اس کو جو ہے اس کو حاجت روا کے مقام پہ وہ لوگ دے دیے، یعنی کہ اپنے آپ کو غلام بنا لیے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ شیر کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگ غلام بنا لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس حکایت سے ہمیں اپنے آپ کو، یعنی کہ یہ اپنے اندر، یعنی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب یہاں پہ شیر جو ہے اپنے آپ کو حاجت روا سمجھا، سامنے والے کو جو ہے کیا سمجھا، سامنے والے کو جو ہے غلام سمجھا، یعنی کہ وہ جو ہے فقیر سمجھا۔ اب جو غلام بن گئے، جو جانور تھے وہ لوگ کیا سمجھے، سامنے والے کو اس کو حاجت روا سمجھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس حکایت سے ہمیں کیا سمجھنے آ رہا ہے، جو بندہ اپنے آپ میں اپنے اندر، یعنی کہ وہ اپنے اندر میں آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو، سامنے والوں کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی کہ سامنے والوں کو دیا دیکھتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، سامنے والوں کو حقیر جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جو شیر کے طرف جو ہے روز ایک ایک جانور جا رہے تھے، یعنی کہ شیر کیا کر رہا تھا، شیر جو ہے کھا لے رہا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس نے کیا کیا، کوشش نہیں کی، اس نے کیا کیا، حکمت کو استعمال نہیں کیا، بھروسہ کیا، کس پہ بھروسہ کیا، اس نے اپنے آپ پر بھروسہ کیا۔ میں شیر ہوں، جس دن جانور آنا رک جائیں گے تو میں جا کر سب کو کھا لوں گا، یعنی کہ اپنے آپ پہ وہ اس کو بھروسہ تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے مالک سمجھ رہا تھا، یعنی کہ اس نے اپنے آپ پہ اس کو بھروسہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا تھا، اپنے اوپر جو ہے اس نے ایمان، یعنی کہ اسے اپنے اوپر ایمان لا لیا، یعنی کہ یہاں پہ حکمت استعمال نہیں کیا۔ اب دوسرے لوگ نے کیا کیا، سامنے والے کو جو ہے طاقتور سمجھا، یعنی کہ ایمان لا لیے، وہ اپنے وہی حاجت روا ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے آگے پیش کرتے گئے۔ اب جو ہے ایسی کیا ہو گیا، ایک ایک باری میں جو ہے ایک مرتبہ جو ہے خرگوش کی باری آئی۔ اب خرگوش کی باری آئی تو خرگوش کیا سوچا، ظلم انہیں کیا بولا کہ یہ ظلم ہے، یعنی کہ یہ خودکشی ہے، میں نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا، اور مجھے بھروسہ ہے، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ ہے، پھر بھی میں مر بھی یعنی کہ وہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ کیا مطلب، ایک ایک جنے جا رہے ہیں، باری باری جا رہے ہیں، تو وہ کیا بولا خرگوش کی، میں کیوں یہ کروں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو خودکشی ہے، میں کیوں کروں، میں جو ہے کوشش کروں گا، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، میرا تو رب اللہ تعالیٰ ہے، اگر میں مر بھی جاؤں گا تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے انہیں دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہے، شیر کتنا بڑا ہے، مگر یہاں پہ دیکھیے آپ مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ شیر کتنا اس کے سامنے چھوٹا ہے، اس شیر کتنا بڑا ہے، اور یہ جو خرگوش ہے کتنا چھوٹا ہے، یعنی کہ اب دیکھیے ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ کتنے بھی ایمان جس کے پاس ہوتا ہے وہ کتنے بھی چھوٹے ہو یا کتنے بھی بڑے ہو، یعنی کہ وہ بڑوں پہ بھی، یعنی کہ کتنے بھی چھوٹے ہو بڑوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو پوچھے، پورے جانور پوچھے تم کیا کرو گے، اس نے کہا کہ میں جو ہے یعنی کہ تدبیر کی، یعنی کہ یعنی کہ تدبیر کی، پھر اس نے کہا کہ خرگوش، پھر سب جو شیر کا کہا، سب لوگوں نے کہا کہ پورے جانور جتنے بھی تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا تدبیر کی، پھر اس نے کہا کہ تدبیر بتائی نہیں جاتی ہے، پھر اس سے پھر اس نے کیا کیا، پھر جو ہے 2 گھنٹے لیٹ گیا، انہیں جو شیر کے پاس جو ہے 2 گھنٹے لیٹ گیا۔ اب ہر شیر کے پاس ایک ٹائم تھا، ایک ایک جانور جانا، اب روز تو ایک ایک جانور چلے جا رہے، اب اس کے جب خرگوش کی باری آئی تو جب اس کی باری تھی تو انہیں کیا کیا، 2 گھنٹے لیٹ گیا اس کے پاس۔ اب وہ 2 گھنٹے لیٹ گیا، اب شیر انتظار کر رہا، اب شیر انتظار کر رہا تو اس کی بھوک بڑھتے گئی، اب وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ پھر جب انہیں وہاں پہ، یعنی کہ خرگوش جب اس کے پاس گیا، پھر یعنی کہ وہ شیر پوچھا تم کیوں اتنی لیٹ آئے، تو یعنی کہ وہ غصے میں تھا، جلال میں تھا، پھر اس نے جو ہے تم کیوں اتنی لیٹ آئے بلکہ وہ خرگوش کو پوچھا، پھر خرگوش بولا کہ میں مجبور تھا، مطلب کہ میں مجبور تھا، میں اس لیے لیٹ آیا، میری ایک گزارش ہے، تم ایک گزارش کو سن لو۔ تو پھر اس نے کہا، یعنی کہ شیر کہا کہو کیا ہوا، پھر اس جو خرگوش نے کہا کہ مجھے جو ہے ایک شیر ملا راستے میں، یعنی کہ تم سے بڑا ہے، اور میرے ساتھ جو ایک بھائی بھی تھا، یعنی کہ ہم 2 بھائی تھے، جو میرا بھائی تھا وہ بہت موٹا تھا، اب وہ جو شیر جو میرے کو راستے میں ملا، وہ شیر نے کیا کیا، وہ موٹے میرے بھائی جو تھا، یعنی کہ خرگوش جو میرا موٹا جو بھائی تھا اس کو پکڑ لیا، اور بولا کہ میں جنگل کا شیر ہوں، میں جنگل کا بادشاہ ہوں،
تو میں نے کہا کہ نہیں تم کیسے ہوتے، ہمارے پاس تو اور ایک شیر ہے، وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے اس نے جو ہے پھر اس نے کہا کہ خرگوش کہا کہ میں بحث کرنے لگا، پھر بھی وہ نہیں مانا۔ پھر وہ شیر نے کیا کیا، جو دوسرا جو شیر ملا تھا اس نے کیا کیا، وہ جو میرا بھائی تھا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر جو ہے پکڑ لیا۔ تو پھر جو ہے دوسرا جو شیر تھا، یعنی کہ جو شیر تھا اس کے پاس یہ سب کہانی سنائی۔ تو پھر وہ شیر نے کہا کہ اچھا، میرے علاوہ بھی کوئی دوسرا بادشاہ ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا، جو خرگوش تھا اس نے کیا کیا، اسے لے کر جو ہے کنویں کے پاس لے کر گیا، اور بولا کہ دیکھو وہ کنویں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اب کنویں کے اندر پانی تھا، جب انہیں کنویں میں جھانکا تو وہ شیر جو ہے، یعنی کہ اس کی وہ جو اس کا یعنی کہ اس کا جو، جب شیر پانی، اگر ہم کوئی چیز پانی میں دیکھے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا دکھتا نا، اسی طرح سے جب شیر ویل میں دیکھا، یعنی کہ کنویں میں دیکھا، تو اس کی فیس اس کو دکھی۔ پھر وہ خرگوش بھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوا تھا، یعنی کہ جو خرگوش یعنی کہ جو اس کے جو خرگوش یہ باتیں سب بنایا نا، یہ خرگوش بھی اس کے ساتھ جب کنویں میں دیکھا، تو اور ایک خرگوش دیکھا، تو وہ جو شیر کیا سمجھا، ارے یہ تو اور ایک شیر ہے، اور اس کا بھائی یہ سمجھ کر کیا کرا انہیں، وہ شیر کیا ہوا وہ شیر جو ہے اندر کود پڑا، یعنی کہ شیر جو ہے اندر کود گیا، شیر کود گیا، انہیں کنویں میں کود گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس حکایت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو کوشش کرتا ہے تسلیمی ایمان سے، یہ تحقیق سے تصدیق کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے خرگوش کیا کرا، خرگوش محنت کرا، خرگوش جو ہے یہ سوچا میں کیوں کروں، میں کیوں مروں، میں کیوں جو ہے یہ کرے، تو یہ کیا ہے، یہ ظلم کیوں سہوں، یہ تو خودکشی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا بھی کیا۔ یعنی کہ اس نے کس کو مالک جانا، اللہ کو مالک جانا، مطلب مثال لے کر سمجھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیے جب بندہ تسلیم سے تصدیق کی طرف آئے گا، یعنی کہ ماننے والوں سے جو ہے تحقیق کرتے ہوئے تصدیق کی طرف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے عطا بھی کریں گے، اور جو عطا بھی کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، وہ کوشش کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ جو ہم بیٹھ رہے ہیں، جو ہم یہاں پہ محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو ہم اس میں کوشش کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے جب یہاں پہ جو ہم سیکھے، جب ہم یہاں سے جائے، یعنی کہ جب ہمارا یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے پروگرام، تو ہم سیکنڈ پہ دیکھنا اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے، تو ہمیں یہ جاننا، ہم یہ علم حاصل کرنا ہے۔ جب علم حاصل کریں گے تو ہم تصدیق کی طرف آئیں گے، اور تصدیق جو کرتا ہے وہ سچا غلام بنتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم نماز میں تیرتے ہیں، نماز میں کیا کرتے ہیں، ہم ہمارے حساب سے پڑھتے کیا، نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں جو ہے بتایا گیا، ریسٹرکشنز بتائے گئے، وہاں پہ جو ہے وہاں پہ کس کی ادائیں ہمیں کرنا ہے، غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو بتائے طریقہ، وہ طریقے پہ چلنا ہے۔ اب نماز کے بعد میں بھی ہمیں جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم پریکٹس کرا رہا ہے، نماز میں ٹھہرا کے، نماز میں ہمیں جو ریسٹرکشن جو بتائے گئے ہیں، وہاں پہ جو ادا ہمیں جو کی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے اللہ مالک جاننا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یہ جان کر ہمیں غلام بننا ہے۔ کس کا غلام بننا ہے، جس کو مالک جانا ہے اس کا غلام بننا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہم، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کیا ہے، حق کو دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے نماز کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں غلام بنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز میں ہم جو ٹھہرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جو ہے جیسا بتائی گئے ہمیں ویسا پڑھنا ہے۔ جب ہمیں یہاں پہ پریکٹس کرایا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، نماز میں ٹھہرا کے پریکٹس کرا رہے، یہاں پہ نماز میں اللہ کی مرضی بتا رہے۔ جب ہم یہاں پہ ہم اچھی طرح سے کریں گے، پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد میں بھی جب ہمارے دل میں اللہ مالک ہے اتر جائے گا، تو ہم نماز کے بعد میں بھی چاہیے ہم جو ہے اللہ کو مالک جانیں گے، اللہ کی مرضی ہی ہم اپنائیں گے۔ تو یہ اپنانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک تحقیق، یعنی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے ایمان والو ایمان لو، اے ماننے والو، اے تسلیم کرنے والو تصدیق کی طرف آؤ۔ یعنی کہ تسلیم سے تصدیق کی طرف آنے کے لیے تحقیق ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ کون سا علم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب یہ علم حاصل کریں گے تو ہم جو ہے تصدیق کی طرف آئیں گے، یعنی کہ ہم سچے غلام بنیں گے۔ جیسے جیسے ہم غلام بنیں گے، ویسے ویسے ہمارے درجات، اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند کریں گا۔ اور سب میں جو انبیاء علیہ السلام، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بعد میں جو مقام ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
آپ کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمائے اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ سوم بہادر شخص کون ہے؟ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہی ہے، تو اس پر آپ نے فرمایا اے لوگوں میں بہادر نہیں ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہادر ہے۔ پھر لوگوں نے کہا یہ آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک جب جو ہے بدر کا جو ٹائم تھا، یعنی کہ بدر کے ٹائم پر جو ہے ایک جو ہے سب لوگوں نے سوچا، یعنی کہ سب نے سوچا بدر کے ٹائم پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نقصان نہ پہنچے، تو سب نے کہا کہ ایک جو ہے ٹینٹ بناتے ہیں اور حضور کے لیے جو ہے جگہ بنائی، اور جو ہے آپ یعنی کہ اس ٹینٹ اس جگہ کو جو ہے عریش کا نام دیا گیا ہے۔ اب جو ہے اب لوگوں یعنی کہ بدر کا موقع تھا، اب لوگ جو ہے حملہ کبھی بھی کر سکتے، تو جو ایک ٹینٹ بنا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے جگہ بنائی، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنے کے لیے کہا۔ پھر سب صحابہ نے کہا کہ اب وہ ٹینٹ یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے جو ٹینٹ ہے اس کا جو ہے کون جو ہے پہرا دیں گے، یعنی کہ رات میں جو ہے وہ کون پہرا دیں گے؟ تو پھر سب خاموش ہو گئے، یعنی کہ سب صحابی جو تھے سب خاموش ہو گئے۔ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہرا دوں گا۔ اب دیکھیے ہر صحابی تیار تھے، یہاں پہ دیکھیے ہر صحابی تیار تھے، لیکن ان لوگوں کا کیا تھا کہ اب یہ جو ٹینٹ جو بنا یعنی کہ اساس جو بنا اتنا قیمتی ہے، اب کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ یعنی کہ ایک بولتے نا بھائی ایک یعنی کہ میرے جان سے گزریں گے تو آگے بڑھیں گے نا، بول کے بولتے نا۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ یہاں پہ جتنے بھی صحابی تھے اب ہمارے جان سے تو چلی جائیں گے، پھر جو پیچھے جو ہے وہ تو بہت بڑے ہیں، یعنی کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ نقصان پہنچ جائے بول کر جو ہے سب صحابی اسی لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جو ہے پہرا دوں گا، یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے مجھ سے گزریں گے، یعنی کہ پہلے مجھ سے گزریں گے تو پیچھے یعنی کہ جو آگے ہے اسے جو ہے نقصان دیں گے، یعنی کہ پہلے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو بہادر شخص کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے آپ جو ہے اتنے مطلب یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ سچے غلام تھے، آپ کے دل میں اللہ مالک ہے اتر گیا، یعنی کہ آپ کیسی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے وہاں پہ جو ہے بدر کے میدان میں آپ نے تو جو ہے پہرا دیا، آپ نے جو ہے بہادر اور آپ ایسی غلامی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہرے داری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کی، اور جو ہے غلام آپ ایسے غلام تھے کہ نبی کریم انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آپ کا درجات ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے ہر ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، یعنی کہ دین میں بھی آپ نے ایسے ہی تھی اور آپ نے دنیا میں یعنی کہ اب جو بھی رہتا تھا آپ اس کی جو ہے غلامی ہے۔ یہاں پہ یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسے غلام تھے کہ آپ جو ہے آپ نے ایسی غلامی اختیار کی کہ جو آپ کو اللہ پاک نے ایسے درجات بلند کیا۔ تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو تسلیم کی طرف سے تسلیم جو ہم نے مان لیا اللہ مالک ہے، ہم نے مان لیا ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے تصدیق کی طرف نہیں آ رہے۔ ہم تصدیق کی طرف نہیں آنے سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ اب کچھ بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی ٹینشن آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے شک میں یعنی کہ ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا، یہ کیا ہو گیا، ہمارے پر یہ پریشانی آنی تھی کیا، ہمارے پاس یہ چیزیں آنا تھا، یعنی کہ ہم یہاں پہ جو ہے شک میں آ گئے۔ یعنی کہ شک میں کیوں آئے، کیونکہ ہم نے اللہ مالک ہے تو مان لیا، پر ہم نے کیا کیا، آگے نہیں بڑھنے سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ جب ہم تسلیم سے تصدیق کی طرف آئیں گے، اللہ مالک کے جب دل میں اتاریں گے، اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اتنا بڑا جو ہے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا، آگے والے کا کیا ہوگا، پر آپ دیکھیں کیسا اٹل تھے، آپ کے دل میں اللہ مالک ہے کیسا اترا، آپ نے کیسا غلامی اختیار کی۔ آج ہم دیکھیں کچھ بھی پریشانی آتے کہ ہم بولتے کہ اب کیسا ہوتا کیا، یہ کیوں ہے، کیونکہ
ہمارے دل میں اللہ مالک ہے یہ نہیں اترا. یہ نہیں اترنے سے آج کیا ہو رہا ہے، ہم جو ہے پریشان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے مان تو لیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان لانے کے لیے کہہ رہے، یعنی کہ اے ماننے والوں، اے تسلیم کرنے والوں، تصدیق کی طرف آؤ. یعنی کہ جو ہم نے مان لیا اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، اب جو مان لیے، جو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کہ جو ہم نے امانت کو جانا مانا، تو ہم اسے جو ہے جاننے کی طرف لانا ہے. یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں تصدیق کی طرف لانا. یہ لانے کے لیے ہمیں علم ضروری ہے. علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے. یہ سیکھیں گے تو ہم دنیا دونوں جہاں میں کامیاب ہو گئے، یہاں پہ بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. اور کچھ بھی پریشانی آ جاؤ، ہم جو ہے یہ کہیں گے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، یہ کہیں گے. ہم پریشان نہیں ہوں گے. پریشان ہونے کا یہی ہے کہ ہم نے تصدیق نہیں کیا. تصدیق کرنا ہے ہمیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے، اللہ مالک کی بات کو دل میں اتارنا ہے. تو آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.